تو رمضان ایک بار پھر ہمارے درمیان ہے اور اس کی آمد کے ساتھ ہی وہی تیاریاں، منصوبے اور ایک جانا پہچانا سا احساس بھی لوٹ آیا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر اس بار ہم ان ظاہری معمولات سے ایک قدم آگے بڑھیں اور اس مہینے کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں، یہ صرف بھوک پیاس کا امتحان نہیں ہے، یہ دل کے اپنی اصل کی طرف لوٹنے کا ایک سفر ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم سب اس مہینے کے کیا سے تو واقف ہیں۔ روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، لیکن اس کا کیوں وہ اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ حالانکہ اصل گہرائی، اصل تبدیلی اور اصل مقصد وہ تو اسی کیوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو آئیے مل کر اس کیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کبھی محسوس کیا ہے کہ رمضان میں جیسے دو متوازی دنیایں چل رہی ہوں؟ ایک دنیا جو باہر نظر آتی ہے، سحر و افطار کے اوقات، کام کے معمولات، دعوتوں کی رونق، لیکن ٹھیک اسی وقت ایک اور دنیا ہمارے اندر آباد ہوتی ہے، ایک خاموش باطنی دنیا جہاں روح کو نئی زندگی ملتی ہے، جہاں زندگی کا بھولا ہوا مقصد یاد آتا ہے، اور جہاں دنیا کی بھاگ دوڑ سے سخت ہو جانے والا دل دوبارہ نرم پڑنے لگتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے سفر پر نکلنے سے پہلے منزل کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت کی سمت ہی ٹھیک نہ ہو تو ساری محنت، ساری مشقت ہمیں کہیں نہیں پہنچائے گی۔ عادتیں بدلنا بہت اہم ہے، بالکل، لیکن ہر عادت کے پیچھے چھپی نیت اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اگر نیت صرف بھوکا رہنا ہے تو حاصل بھی بھوک ہی ہوگی، لیکن اگر نیت دل کو بدلنا ہے تو پھر ہر لمحہ ایک عبادت بن جاتا ہے۔ ہماری زندگی اکثر اس کمپیوٹر کی طرح ہو جاتی ہے جس پر ایک ساتھ بہت سارے پروگرام چل رہے ہوں۔ اس کی رفتار سست پڑ جاتی ہے، سسٹم ہینگ ہونے لگتا ہے۔ رمضان ایک طرح سے روحانی ری بوٹ بٹن ہے۔ یہ ایک موقع ہے کہ ہم دنیا کے غیر ضروری ٹیبز بند کر دیں، اس شور کو کم کریں اور اپنے وجود کے کور سسٹم یعنی اپنے دل کو دوبارہ اس کی اصل حالت پر بحال ہونے کا موقع دیں۔ روح کو سنوارنے اور پاک کرنے کی اس خوبصورت عمل کا ایک خاص نام بھی ہے، تزکیہ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود کو بدل کر کوئی بالکل نیا انسان بن جائیں، نہیں، بلکہ وقت کے ساتھ روح پر جو گرد اور میل جم جاتا ہے نا، یہ اسے صاف کرنے کا نام ہے تاکہ وہ پاکیزگی ظاہر ہو سکے جو ہمیشہ سے اندر موجود تھی۔ اور رمضان اس روحانی صفائی کے لیے بہترین ورکشاپ ہے۔ پہلی نظر میں روزہ ایک جسمانی مشقت ہی لگتا ہے، اور یہ سوچنا بہت آسان ہے کہ بھوک کا احساس ہی شاید اس کا مقصد ہے۔ لیکن کیا ہو اگر ہم اس احساس کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھیں؟ کیا ہو اگر یہ خالی پن سزا نہیں بلکہ ایک دعوت ہو؟ جی ہاں، یہ بیدار کرنے کے لیے ہے۔ جب ہم جسم کی مسلسل خواہشات اور مطالبات کو تھوڑا خاموش کرتے ہیں نا، تب ہمیں ایک بہت ہلکی مگر بہت اہم آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ روح کی آواز ہے۔ بھوک اصل میں ہمارے روحانی حواس کو تیز کر دیتی ہے اور دل کو رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ تیار کر دیتی ہے۔ تو پھر اتنے دنوں کے روزوں اور راتوں کی عبادت کے بعد کامیابی کا اصل پیمانہ کیا ہے؟ یہ کوئی چیک لسٹ نہیں ہے کہ یہ کام ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ مہینہ خود ہم میں سے ہر ایک سے ایک بہت گہرا اور ذاتی سوال کرتا ہے۔ کیا دل میں کوئی تبدیلی آئی؟ یہ سمجھیں روح کا ایک خاموش اندرونی آڈٹ ہے۔ اور یہ جو اندرونی تبدیلی ہے نا، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، اس کے کچھ عملی قدم ہیں۔ شروعات ہوتی ہے دل پر رکھے رنجشوں کے بھاری بوجھ کو اتار پھینکنے سے، پھر سچے دل سے اپنے اندر جھانک کر معافی کا طلبگار ہونا، جو ہماری اپنی روح کو ہلکا کر دیتا ہے، اور آخر میں اپنی زندگی کے کمپاس کو دوبارہ سیٹ کرنا تاکہ ہر چھوٹا بڑا عمل ایک اعلیٰ مقصد کی طرف ہو۔ سارا کھیل نقطہ نظر کا ہے نا؟ کوئی اسے پابندیوں کا مہینہ دیکھ سکتا ہے کہ بھئی یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، اور کوئی اسے مواقع کا مہینہ دیکھ سکتا ہے کہ میں جڑ سکتا ہوں، میں پاک ہو سکتا ہوں، میں بہتر ہو سکتا ہوں۔ جب رمضان کو اصولوں کی ایک لسٹ کے بجائے ایک محبت سے بھیجے گئے تحفے کے طور پر قبول کیا جاتا ہے تو پورا تجربہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت حقیقت کی طرف لاتی ہے۔ رمضان کی رحمت بارش کی طرح سب پر برستی ہے، لیکن اس بارش سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک برتن ساتھ لانا پڑتا ہے تاکہ اسے جمع کیا جا سکے۔ وہ برتن کیا ہے؟ وہ برتن ہے ہماری نیت اور ہماری کوشش۔ تحفہ تو پیش کر دیا گیا ہے، لیکن اسے کھولنا تو ہمیں خود ہی پڑے گا۔
اور یوں جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، اصل سفر کا آغاز پہلے روزے سے نہیں بلکہ دل میں رکھی گئی پہلی نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ معمولات اور کھانوں سے بہت آگے وہ بنیادی سوال جواب کا منتظر رہتا ہے۔ اس سال کوئی اپنے اندر کون سا سفر شروع کرنے کا انتخاب کرے گا؟